بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورۃ الانعام 155۔ اور یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جسے ہم نے نازل کیا، یہ بڑی برکت والا ہے، تو تم اس کی پیروی کرو اور پرہیزگار بنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آج میرے ٹاپک کا نام ہے بیٹوں کے نام۔ اس میں ایک انکل ہوتے ہیں، وہ اپنے بیٹے کے لیے خط لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے، تمہیں دنیا اور آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں عطا فرمائے۔ اس کے بابا کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ تم حافظ قرآن بن رہے ہو، تم جانتے ہو کس قدر اتنی اچھی کتاب ہے۔ اس کے بابا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن والا قیامت کے روز آئے گا اور قرآن عرض کرے گا اے میرے رب اس مرتبہ عطا فرما، تو اس شخص کو تاج بنایا جائے گا۔ قرآن پھر عرض کرے گا اے میرے رب عز و جل اور زیادہ کر، تو اسے بزرگی کا حلہ پہنایا جائے گا۔ قرآن پھر عرض کرے گا اے میرے رب عز و جل اسے راضی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اس کو تاج پہنایا جائے گا، جنتی لباس پہنایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے گا۔ تو پھر اس شخص سے کہا جائے گا تم درجات چڑھتے جاؤ، آیت پڑھو اور نیکی کماتے جاؤ، تو وہ شخص جاتا جائے گا۔ اور پھر اس کے بابا کہتے ہیں تم میری نصیحت پر عمل کرنا، اور وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے قیامت کے دن قرآن ایک شخص کی صورت میں آئے گا اور ایک شخص کے پاس جائے گا اور اسے اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ تعالیٰ یہ ایک عالم ہے لیکن بہت برا عالم ہے، اس نے میری حدود کی خلاف ورزی کی ہے اور میرے فرائض کو ضائع کیا ہے، میری نافرمانی میں لگا رہا اور میری اطاعت کو چھوڑ دیا۔ تو اس کے قرآن کہے گا، قرآن اس کے الزامات لگاتے جائے گا اور سارا معاملہ اس کے اوپر چھوڑ دے گا۔ تو قرآن ایک نیک شخص کے پاس جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ تعالیٰ یہ ایک بہت اچھا عالم ہے اور یہ بہترین عالم ہے، اس نے میری حدود کی حفاظت کی، میرے فرائض پر عمل کیا، میری نافرمانی سے بچتا رہا اور میری اطاعت کرتا رہا۔ اس کے بابا نے کہا کل قیامت میں اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح پوچھے کہ قرآن تمہارے بارے میں کہے یہ بہترین عالم ہے، میرے فرائض پر عمل کیا، میری نافرمانی سے بچتا رہا اور میری اطاعت کرتا رہا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورۃ انعام 155۔ اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، یہ بڑی برکت والا ہے، اور اس کی پیروی کرو اور پرہیزگار بنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے ہمیں قرآن کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور ہمیں خود نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کا ہمیں مفہوم نہیں پتہ، ہمیں کسی استاد کے پاس جا کے پڑھنا چاہیے۔ صحابہ کرام کی بھی لینگویج عربی ہوا کرتی تھی، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر قرآن مجید سیکھتے اور سمجھتے تھے، اور ہمیں خود نہیں پڑھنا چاہیے قرآن گھر پہ، ہمیں کسی استاد کے پاس جا کے سمجھنا چاہیے۔ ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔